بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں تسمیہ ایسا پڑھنے کے متعلق احناف کے حدیث مبارکہ سے مختار مسائل میں عرض کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ایسا پڑھنی چاہیے یا پھر بالجہر یعنی اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے۔ تو میں پہلے آپ کو یہ عرض کروں گا کہ نماز میں بسم اللہ جو ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے ایسا پڑھنی چاہیے، اور یہ احناف کے متعلق ہے۔ اور دوسری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ نماز سے پہلے یعنی سورۃ فاتحہ سے پہلے جس طرح سورۃ فاتحہ اونچی پڑھی جاتی ہے بالجہر میں، تو اسی طرح بسم اللہ بھی اونچی آواز سے بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ تو میں اب حدیث پاک سے آپ کو روشناس کراؤں گا کہ احناف کے نزدیک جو ہے وہ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ آہستہ پڑھنی چاہیے۔ عزیزان محترم، احناف کے نزدیک نماز میں فاتحہ سے قبل تسمیہ ایسا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے نماز میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ ترک جہر روایت کیا گیا ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، یعنی بسم اللہ جو ہے یہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، آیات نہیں ہے۔ اگر جز ہوتا تو اس کا جہر پڑھنا واجب ہوتا، جیسا کہ سورۃ نمل میں تسمیہ جو پڑھی جاتی ہے، جس طرح قرآن مجید میں پڑھا جاتا ہے، استعاذہ بھی نماز میں ایسا پڑھا جاتا ہے۔ جو سورتوں کے شروع میں تسمیہ ہے وہ سورتوں کی آیات نہیں ہے بلکہ سورتوں کی فصل کے لیے ہے۔ ایک سورت ختم ہو جاتی ہے، دوسری سورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، ثابت ہوتا ہے کہ ایک سورت ختم ہو گئی ہے، دوسری جو ہے وہ شروع ہے، فصل ہے، جدائی ہے، پتہ چلتا ہے یہ سورت اور ہے وہ سورت اور ہے۔ سورۃ فاتحہ کے 7 آیات مبارکہ ہیں، اس کی 7ویں آیات انعمت علیہم، اگر انعمت علیہم پڑھا جائے گا تو کفر پیدا ہو جائے گا۔ یہی قول حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی طحاوی باب القراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ میں لکھا ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضرات کو سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ کو سورۃ انفال سے ملانے کے کون سی مشکل پیش آئی؟ حالانکہ سورۃ انفال 7 اطوال میں سے ہے اور سورۃ برات جو ہے وہ 9 میں سے ہے، پھر ان دونوں کو ملا کر ان کے درمیان تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی آیات مبارکہ نازل ہوتی تھی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیات کو فلاں جگہ لکھ دو، اور سورۃ برات کا حصہ سورۃ انفال سے مشابہت رکھتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک پا گئے، آپ فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں اس کے متعلق پوچھ نہ سکا اور مجھے خدشہ ہوا، اندیشہ ہوا کہ سورۃ برات کہیں سورۃ انفال کا حصہ نہ ہو، اس لیے میں نے وہ دونوں صورتیں قریب قریب لکھ کر دونوں میں 7 اطوال میں کر دی، اس لیے ان کے درمیان تسمیہ نہیں لکھی۔ یہ عزیزان محترم میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے اور طحاوی میں بھی موجود ہے۔ حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں خبر دے رہے ہیں کہ تسمیہ آپ کے نزدیک جو صورت نہیں تھی بلکہ وہ اس فصل کے طور پر لکھتے تھے۔ طحاوی شریف عزیزان محترم میرے دائم میں حدیث ہیں اور عبارت عربی ہیں، وہ خود پڑھ لیں، میں اس حدیث پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ ابن عبداللہ بن مغفل نے آپ کو اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں نئی بات پیدا کرنے پر نہایت سختی کرنے والا میں نے اپنے والد محترم کی نسبت بہت کم کسی کو دیکھا ہوگا۔ چنانچہ جب انہوں نے مجھے تسبیح پڑھنے سے سنا نماز میں کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے اسلام میں نئی بات پیدا نہ کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی ہے، لیکن میں نے کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نہیں دے سنا۔ سو تم قرات شروع
کرو تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرو، اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھو۔ طحاوی شریف اور ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں یہ تفسیر موجود ہے۔ یہ صفحہ جو ہے میں جو پڑھ رہا ہوں اپنی تفسیر کرمانی کا 10واں صفحہ ہے، میرے دائیں لگ رہا ہے، بائیں بھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عربی عبارات۔ عزیزان محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث کے ترجمے میں عرض کر رہا ہوں، وہ قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ طحاوی شریف کتاب الصلاۃ میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ ان انس ابن مالک انہ قال، یہ حدیث موجود ہے، میں اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں۔ عثمان جو اس حدیث میں ہے، میں نے عرض کیا، اس کا راوی جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہوا نماز، لیکن یہ سب کے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے، لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی تکبیر تحریمہ تو اونچی آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اونچا نہیں سنا کہ اس نے پڑھا ہو، کسی نے، ابو بکر، عمر، عثمان، انہوں نے پڑھا ہو۔ یہ طحاوی شریف میں حدیث موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 11 پر بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، انس یقول صلیت النبی خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فلم اسمع احدا یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے نہیں سنا کہ ان میں سے کسی نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھی ہو۔ طحاوی شریف میں موجود ہے حدیث، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ انس قال لم يقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا ابو بکر ولا عمر یجہرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق اور نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتا نہیں سنا۔ یہ حدیث طحاوی میں بھی موجود ہے، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق بسم اللہ ان تسمیہ ایسا پڑھتے تھے۔ طحاوی شریف میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، اور طبرانی نے بھی فی الصلاۃ میں یہ موضوع لکھا ہے کتاب الصلاۃ میں۔ عن انس بن مالک ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر كانوا يسرون بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تسمیہ ایسا پڑھتے تھے۔ طحاوی شریف تفسیر کرمانی، اور اس کے بعد عزیزان محترم دوسری حدیث میں عرض کرتا ہوں۔ عن انس ابن مالک کا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یستفتحون بالحمدللہ رب العالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یعنی کہ جب نماز پڑھتے تو الحمدللہ پڑھتے تھے، سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ طحاوی شریف کتاب الصلاۃ، اور میری تفسیر کرمانی، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ عن انس بن مالک قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یستفتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قراءت کرتے سنا، تو آپ سب حضرات قراءت الحمدللہ رب العالمین
سے شروع کرتے تھے۔ تحاوی شریف کتاب الصلاۃ باب قرات بسم اللہ الرحمن الرحیم فی الصلاۃ، اور میری تفسیر کرمانی۔ عن انس قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وبفتح القراءة بالحمد لله ويختمها بالتسلیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ اور قرات الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ شروع کرتے تھے اور تسلیم کے ساتھ نماز ختم کرتے تھے، یعنی سلام کے ساتھ۔ تحاوی شریف نے کتاب و صلاۃ میں یہ حدیث لکھی اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں عن عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفتتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا کرتے اور قراءت الحمدللہ رب العالمین سے۔ ابو داؤد کتاب الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسلم کتاب الصلاۃ تفسیر کرمانی۔ عن انس قال صلیت مع النبی من بالجہر صلی اللہ علیہ وسلم مع ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما فافتحوا بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، بس وہ سب حضرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ تحاوی شریف میں بھی موجود ہے، نسائی کتاب الصلاۃ میں بھی موجود ہے۔ عزیز علی محترم، میں عبارت حدیث چھوڑ کر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضرت وائل سے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح استعاذہ اور آمین بھی اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ تحاوی شریف کتاب الصلاۃ تفسیر کرمانی۔ عن انس ابن عباس فی الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذلك فعل الاعراب۔ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے جہر بسم اللہ کے متعلق فرمایا کہ یہ بدویوں کا فعل ہے، دیہاتیوں کا فعل ہے، جہلوں کا فعل ہے۔ تحاوی شریف کتاب الصلاۃ۔ عزیز محترم، بدوی کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے، نہ ان کو تعلیم ہوتی ہے، بس جس طرح نماز آئی جو بھی شریعت کے مطابق ہو نہ بس اسی طرح کرتے ہیں، اس لیے بدوی اس کو عربی میں کہتے ہیں۔ ما یفتحون قراءۃ اللہ بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت عبد الرحمن عبد سے روایت ہے کہ میں نے ائمہ کرام کو دیکھا کہ وہ قرات الحمد للہ رب العالمین سے شروع کیا کرتے تھے۔ کتاب الصلاۃ تحاوی شریف میں موجود ہے، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ یحییٰ بن سعید نے کہا کہ میں نے پایا بہت لوگوں کو ہمارے علماء کی تسمیہ نماز میں نہیں پڑھتے تھے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ تحاوی شریف کتاب الصلاۃ۔ عن عبداللہ ابن قاسم قال ما سمعت قاسم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن قاسم نے کہا کہ میں نے اپنے والد قاسم کو کبھی تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے پڑھتے نہیں دیکھا، یعنی نماز میں نے بسم اللہ پڑھتے اونچی آواز سے نہیں دیکھا۔ تحاوی شریف کتاب الصلاۃ تفسیر کرمانی۔ عن ابن مسعود قال يرفع بسم اللہ الرحمن الرحیم والاستعاذہ وربنا لک الحمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تسمیہ اور استعاذہ اور ربنا لک الحمد اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ ابھی ابن شیبہ کتاب الصلاۃ اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ عن علی کان لا یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان یجہر بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے اور سورۃ فاتحہ جہر سے اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ یہ حدیث عبد الرزاق میں بھی موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر قالوا یفتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں قرات الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ اور مسلم شریف کتاب الصلاۃ، ترمذی باب الفتح اور میری تفسیر کرمانی میں حدیث موجود ہے۔
وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں عائشہ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. تفسیر ابن ماجہ حدیث میں موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے. عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفتح القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. یہ حدیث ابن ماجہ میں موجود ہے اور میری تفسیر کرمانی میں موجود ہے جو میری دائیں بائیں یہ صفحات موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے. اور یہ حدیث میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں بھی لکھی ہے صفحہ نمبر 12 میں. عزیزان محترم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سنائی ہے. اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے اور بغیر وقفہ کے، یعنی جیسا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کرتے تھے اسی طرح کرتے تھے. یہ عزیزان محترم تفسیر کرمانی میں بھی حدیث موجود ہے اور تحاوی میں کتاب و صلاۃ میں بھی موجود ہے. میں نے آپ کی خدمت میں وہ حدیث عرض کی جس میں یہ ثابت ہوا کہ الحمدللہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا، نہیں پڑھنا چاہیے احناف کے نزدیک. اور احناف کی جو کتب ہیں ان کی حنفی کتاب ہے، احناف کی کتاب ہے فقہ کی. اب میں آپ کو ان کے قول جو ہیں ان کے امام اعظم ابو حنیفہ، امام محمد اور ابو یوسف اور باقی جو فقہاء ہیں ان کے اقوال میں عرض کرتا ہوں. میں اب یہ عرض کروں گا کہ فقہاء کرام نے جو حنفی فقہاء کرام نے احادیث مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے ان سے آغاز کر کے مسائل کیا، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیات نہیں ہے. احناف کے فقیہ مختار مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ آپ حدیث پاک سے بھی روشناس ہو گئے ہیں اور میں فقہ سے بھی، فقہ حنفی سے بھی آپ کو جو ہے روشناس کروں. عزیزان محترم، اجمال فبما فی النمل بعد آیت اجمال، یہ عبارت ہے در مختار کی، کتاب و صلاۃ باب و صفت و صلاۃ میں ہے کہ بسم اللہ سورۃ نمل کی آیات ہے. یہ ان کا آیات کا ایک حصہ ہے بسم اللہ. یہ در مختار میں ہے، فقہ کی کتاب ہے حنفیوں کی. من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمل پارہ 19 آیات 30. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے اور بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع ہے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیزان محترم، یہ عبارت فقہ کی ہے جو میں نے عرض کی ہے. بسم اللہ سورۃ فاتحہ کی آیات نہیں ہے اور جو سورتوں کے شروع میں ہے بسم اللہ یہ بھی ان صورتوں کی آیات نہیں ہے. صحیح تر قول میں یہ عبارت در مختار میں ہے اور یہ صفحہ نمبر 12 میرے دانے بائیں میں ہے، آپ ان سے عربی عبارت پڑھ سکتے ہیں. وَهِيَ آیَاتٌ مِّنَ الْقُرْآنِ أَنَّهُ كُلُّهُ نَازِلٌ الْفَصْلِ بَيْنَ السُّورِ. بسم اللہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو تمام صورتوں کو جدا کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. وَذَكَرَتْ فی اول الفاتحہ للتبرکہ، بسم اللہ فاتحہ کے شروع میں برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ فتاوی شامی جلد اول میں موجود ہے باب صفت الصلاۃ. یہ بھی عبارت جو ہے میرے دانے بائیں لگی ہوئی ہے، آپ ان صفحات کو پڑھ سکتے ہیں، عبارت کی درستی کر سکتے ہیں. تسمیہ قرات کے تابع ہے، مقتدی پر قرات مسنون نہیں ہے. جس مقتدی کی کوئی رکعت رہ جائے تو جب وہ اپنی باقی رکعت پڑھے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. یہ بہار شریعت میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے. فاتحہ کے اگر اول سورت شروع کی تو سورت پڑھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحسن ہے، حسن ہے. قرات خاصری ہو یا جہری ہو مگر بسم اللہ ہر حال میں ایسا پڑھی جائے. اگر ثنا اور تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا اور قرات شروع کر دی تو اعادہ نہ کرے کیونکہ ان کا محل ہی فوت ہو گیا. بہار شریعت حصہ سو. امام ابو حنیفہ اور حماد ثوری
اور عمر، حضرت علی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی یہی کہتے ہیں، اور حضرت محمد بن عمر کنیت اس کی ابو القاسم ہے، لقب جار اللہ ہے، وہ اپنی تفسیر جو ہے وہ کشاف میں فرماتے ہیں، عبارات ان کی میں نہیں پڑھ رہا، عبارات جو ہے آپ پڑھ لیں، میرے دانے بین پر لکھی ہوئی ہے، ان کا ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآ مدینے والے قاری اور بصرہ والے قاری اور شام کے فقہاء کرام فرماتے ہیں، یعنی قرآ مدینہ کے اور بصرہ کے اور شام کے فقہاء فرماتے ہیں کہ تسمیہ سورۃ فاتحہ کی آیات نہیں ہے اور نہ ان کی صورتوں کی آیات ہے، بے شک صورت کی فصل یعنی جدا کرنے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا، اور برکت یہ ابتدا کے لیے لکھی گئی ہے، جیسا کہ شروع میں نے بھی عرض کیا ہے، فی کل امر ذی بال کے متعلق ذکر فرمایا ہے، اور یہی مذہب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے تابع ہیں یعنی شاگرد ہیں ان کا مذہب ہے۔ یہ تفسیر کشاف بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس میں موجود ہے اور میرے پاس بھی موجود ہے۔ حضرت میں علامہ طارق حسین کرمانی بستی یاسر آباد چکمل تحصیل محل سے ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے میں آپ کو یہ روشناس کرایا ہے کہ آج میں نے آپ کو یہ جو ہے عرض کیا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کا دوسری جماعت دوسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ حدیث پاک سے نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھنے کا ثبوت ہے، اور وہ اپنی فقہاء کرام کی فقیہ کتاب، وہ انشاءاللہ وہ میں آگے انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ نماز میں جو ہے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے، تاکہ آپ کو دونوں مسائل کا پتہ چل جائے، دونوں حدیثوں کا، دونوں فقہاء کرام کے اقوال کا پتہ چل جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔